اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ماہ مبارک شعبان المعظم، اس کے فضائل، اس کے اعمال کا مسلسل بیان آپ کی خدمت مقدس میں، اور یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی ذات مقدس سے منسوب کر کے اس کی اہمیت کو سمجھا دیا ہے۔ بس جس کی نگاہوں میں اہمیت ختمی مرتبت، اتنا ہی اس ماہ مبارک شعبان کی اہمیت یقیناً شب 11 شعبان، یعنی کہ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی آمد کی مناسبت سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت، یعنی کہ کردار اور گفتار، شکل و شمائل میں کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کے فرزند اور ان کی ولادت بسعادت کے حوالے سے 11 شعبان کی مناسبت، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ینگ جنریشن کے لیے یا جوانوں کے لیے یوم جوانان، یوم شہزادے علی اکبر علیہ السلام، شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کو وسیلہ بنانے کے لیے 2 طریقے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں۔ ایک آیت اللہ العظمی، آغائے سید محمد علی گرگانی مراجع الزام میں سے ایک عظیم شخصیت، آپ فرماتے ہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، خاص طور سے کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے کوئی بھی سورہ قرآن 3 دفعہ تلاوت کیا جائے شہزادے علی اکبر کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، اور اگر ممکن ہو تو 11 شعبان کو ایک مرتبہ تلاوت کیا جائے کسی بھی سورہ قرآن کو، تمام تر اہل اسلام، اہل ایمان کی سلامتی کی نیت کے ساتھ، اور ہدیہ پیش کیا جائے شہزادے کی روح مقدس کی بارگاہ میں، اور دوسری بار تلاوت کیا جائے اولاد کی طرف سے والدین کی سلامتی کے لیے، اور تیسری بار تلاوت کیا جائے والدین کی طرف سے اولاد کی سلامتی کے لیے، خاص طور سے وائرس اور وبا سے محفوظ رہنے کے لیے۔ کوئی بھی سورہ، مثلا سورہ یاسین، مثلا سورہ رحمان، یا مثلا سورہ والفجر، یا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین، ایک مرتبہ رحمان، اور ایک مرتبہ سورہ والفجر۔ تو ایک دفعہ تمام اسلام کے ماننے والوں کے لیے، عالم اسلام، اہل ایمان کے لیے، ایک دفعہ اولاد پڑھے والدین کی سلامتی کے لیے، اور ایک دفعہ والدین پڑھیں اولاد کی سلامتی کے لیے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شہزادے کی بارگاہ مقدس سے 72,000 مرتبہ درود کی منت، 72,000 ٹائمز درود کی تلاوت، اور شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ پیش کرنا، خاص طور سے بیماروں کی شفا یابی کے لیے خاص مؤثر عمل۔ اگر خود تلاوت نہ کر سکے تو باقی افراد کو شامل کر سکتے ہیں تلاوت کے لیے، البتہ یہ احتیاط کیجئے کہ تمام باقی افراد نماز گزار ہوں، اور تاکید کے ساتھ 72,000 کے فیگر کو مکمل کریں، مکمل درود کی تلاوت کے ساتھ۔ اب آئیے ماہ شعبان کی 11ویں شب کی نماز اور اس کا ثواب۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 11ویں شب کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان 11ویں شب ماہ شعبان میں
نماز انجام دے 8 رکعت نماز، کہ ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ تلاوت کیا جائے اور سورہ کافرون 10 مرتبہ پڑھا جائے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق پیغمبر مبعوث فرمایا، یہ نماز سوائے ایسے مومن کے کہ جو کامل ایمان ہو انجام دے ہی نہیں پاتا، اور خداوند عالم اسے ہر ایک رکعت کے بدلے جنت کے باغات میں سے ایک باغ عنایت فرما دیتا ہے. تو گویا 8 رکعت نماز کا مطلب 8 باغات جنت. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس سے روزوں کے ثواب کا بیان بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 11 روزے ماہ شعبان کے مکمل کرے تو اس کی قبر کو 11 منارہ نور منور کریں گے. 11 نور کے مینار اس کی قبر کو منور کریں گے. سبحان اللہ. کبھی غور کیجئے کہ جتنی بڑی بڑی لائٹس لگائی جاتی ہیں گراؤنڈز میں، دیگر پبلک مقامات پر، تو ان کی روشنی کی بنیاد پر پورا علاقہ چمک اٹھتا ہے. قبر کا انداز کیجیے اور 11 مینارہ نور کی روشنی. پروردگار ہم سب کو شہادت علی اکبر علیہ السلام کے وسیلے سے، خاص طور سے ہمارے جوانوں کو، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جوانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کو شہزاد علی اکبر علیہ السلام کے سیرت پر چلتے ہوئے کامیاب ترین ناصران امام زمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.